اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی الحمدللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 63 ہے اور آیت نمبر 56 to 70 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی ہے جس مسئلے کو، وہ مسئلہ اطاعت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کی اطاعت کے بارے میں، ان کا کہنا ماننے کے بارے میں، ان کے حکم کی تکمیل کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ان آیات کے اندر روشنی عطا فرمائی ہے۔ لیکن ان سے پہلے جو پہلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 56، اس کے اندر کافروں کو نچوڑا گیا ہے اور ان کو صحیح طریقے کے ساتھ جھنجھوڑا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ کیا کیا ہے، اور اسی کے بعد پھر مومنوں کے لیے جو خوشخبری ہے اس کا بھی ذکر خیر اگلی آیت کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان لوگوں کو آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب کبھی ان کی خالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی خالوں کو دوسری خالوں سے بدل دیں گے۔ بدلناہم، ان کی خالیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ یعنی بندے کو عذاب ہوگا، بندہ فنا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو جسم عطا کیا جائے گا، پھر اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ یہ کافر کی وعید ہے جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا انکار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو عزت والا ہے، اسی کی یہ جتنی عزتیں کسی کو ملتی ہیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کی مثال آپ دنیاوی طور پہ سب سے بہترین اس طرح سمجھیں کہ انسان کا جس طرح جسم ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر آگ لگ جائے، وہ جس طرح آگ جسم کو کھا جاتی ہے، اب جسم وہاں سے فنا ہو گیا ہے، لیکن کوئی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد وہیں پہ دوبارہ جسم اگ جاتا ہے اور وہ بالکل جسم جڑ جاتا ہے۔ تو بتایا اسی طرح ہم اس کو عذاب دیں گے، حتیٰ کہ اس کی جو جسمانیت ہے، اس کے جو لباس ہیں، وہ سارا کا سارا سڑ جائے گا، جل جائے گا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ان کو جسم دیں گے اور دوبارہ ان کو جلائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے عذاب ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم نے انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ یعنی اب یہ اعمال والے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، جنتیوں کا ذکر خیر ہے کہ ان کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، عزت بھی ملے گی، سایہ ہی سایہ ملے گا، نہریں بھی ملے گی، اور ایسے ایسے باغات ملیں گے کہ انہوں نے پہلے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ تو یہ مسلمان کے لیے ہے جس بندے نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو تسلیم کیا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ والی آیات آ رہی ہیں کہ انصاف کا، عدل کا پہرا کس طرح دینا ہے۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، یعنی جن کی امانت ہے انہی کے سپرد کر دو۔ حتیٰ کہ ایک حاکم کو چننے کے بارے میں نبی علیہ السلام کی معجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کا حاکم بنا، پھر اس نے ان پر کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر کر دیا، یعنی مسلمانوں کا حاکم تھا، اپنے مرنے سے پہلے ایک ایسا حاکم مقرر کر دیا کہ جس کے بارے میں یہ خود جانتا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے اور اس سے زیادہ کتاب و سنت کا عالم ہے اور مسلمانوں میں موجود ہے، یعنی اس سے زیادہ بہتر ہے
کہ جو شخص عالم دین ہے اس سے زیادہ بہتر موجود ہے، تو اس نے اس کے ہوتے ہوئے، بہتر کے ہوتے ہوئے ادنا کو حاکم مقرر کر دیا اپنی موجودگی کے اندر، تو یہ اللہ کے ساتھ بھی نافرمانی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی غداری ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ تو فرمایا اپنی امانت سپرد کر کے جاؤ صحیح حوالے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ جو لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب قرب الہی میں ان کے نور کے ممبرے ان کو عطا کیے جائیں گے، نور کے ممبر، اس کے اوپر وہ بیٹھیں گے، تو یہ ان کو ایک اعزاز ملے گا جنہوں نے انصاف کے ساتھ زندگی گزاری۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، یعنی کتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ تم سیدھے رستے پہ رہو، تم لوگ امانتیں بھی جو ان کی ہیں ان کو سپرد کرو اور اس کے بعد اپنے آپ کو انصاف کے توازن میں رکھو، تو یہ بہت پیاری نصیحتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ اس کے اوپر صحیح بخاری کے اندر پوری کی پوری حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور اسی باب کے اندر یہ بھی حدیث مبارکہ اسی ترک کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے وقت کے امیر کی فرما برداری کی گویا اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی۔ تو لہٰذا یہ اس طرح ہی ہے کہ امیر کی فرما برداری نبی علیہ السلام کی فرما برداری اور نبی علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری۔ لیکن امیر وہ، اب اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا، امیر کون سا؟ کہ جس کے ساتھ تمہارا رب رسول کی خاطر جھگڑا نہ ہو، فاسق و فاجر بھی حاکم ہو تو اس کی بھی اطاعت لازم ہے، اور یہ حدیث کی روشنی کے اندر ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس بات کو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یعنی اگر تمہارا اختلاف ہو گیا ہے اور اس معاملے کے اندر کہ جو رب رسول کے مقابل آ رہا ہے تو اس کو رب رسول کے بارگاہ کے اندر پیش کرو، نہ کہ اس کے ساتھ جھگڑو۔ جھگڑنا صرف اور صرف اسی صورت کے اندر ہے کہ جب وہ حکم جو نافذ کر رہا ہے حاکم وہ رب رسول کے منافی ہو، اس وقت بغاوت کرنا یہ بندے پر لازم ہے۔ پھر وہی ایمان کے 3 درجے آئیں گے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہمت ہے تو ہاتھوں سے روکا جائے، اگر اس کی ہمت نہیں ہے پھر زبان سے روکا جائے، اور زبان سے بھی ہمت نہیں ہے پھر اپنے دل کے اندر برا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا پھر وہ چیز آئے گی، لیکن اس صورت کے اندر جب رب رسول کی نافرمانی کا حکم دے وقت کا حاکم، اور جب تک وہ اپنے لحاظ سے جتنا مرضی فسق پھیلاتا رہے تو اس کی جو فرما برداری ہے، اس کی فاسق و فاجر کی اطاعت بھی مسلمان پر پھر لازم ہے، اور یہ کی ہے مسلمانوں نے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے، اس کا انجام سب سے اچھا ہے، یعنی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور اسی کا انجام سب سے بہترین ہے کہ آخر میں جو انجام بندے کے قریب پہنچتا ہے وہ بندے کے لیے بہترین ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ اسی آیت مبارکہ کے کنٹیکس کے اندر آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے کہ جو تمہارے درمیان آئے اور تمہیں کہے کہ ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر ابھی حملہ کر دے گا، تو جو بندہ تو بات مان لے گا وہ تو وقت کے ساتھ سائڈ پہ ہو کے اپنی جان بچا لے گا، جو بات نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح میں تمہارے سامنے اللہ کے جو حکم نازل کرتا ہے وہ تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، تو جو بندہ اس پر عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک اپنی مثال دی، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پہ جو اولی الامر آیا ہے لفظ آیت مبارکہ کے اندر، اس سے مراد حاکم، قاضی اور عالم اور علماء، ان تمام کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے، لیکن مین وہی ہے جو امیر ہے، یعنی حاکم جس کو اس وقت کا سمجھا جائے اس کی اطاعت بندے پر لازم ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آئے؟ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ منافقین یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے شیطان کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اسے بالکل نہ مانیں، یعنی شیطان کی بات تو نہیں ماننی تھی بلکہ رب رسول کی بات ماننی تھی۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ یعنی منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آنا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس چیز میں ہچکچاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ چلا گیا چونکہ ہم غلط ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارے خلاف مقدمہ آ جائے گا، تو لہٰذا اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے تو انصاف کرنا تھا، چاہے مسلمان آئے اور مقابل مشرک کافر ہو یہودی ہو، نبی علیہ السلام نے انصاف قائم کرنا تھا۔ اگر فیصلہ مشرک کافر یہودی کے حق میں صحیح ہوتا تو وہ اسی کے حق میں دیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان و عظمت تھی۔ جو منافق تھا وہ ڈرتا تھا کہ یار میں تو اب باطل پہ ہوں تو لہٰذا نبی علیہ السلام میرے خلاف فیصلہ فرما دیں گے، تو اس چیز کا بھی وہ خیال کرتا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر، یعنی منہ اپنے موڑ لیں گے اور پھر جائیں گے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے رب رسول کی طرف اپنا فیصلہ لے کے آؤ تو اسی وقت وہ 2 منٹ میں دوڑ جاتی ہے۔ یعنی آپ مثال سمجھ لیں آج کے دور کے اندر جس کو کہا جائے کہ آؤ یار ذرا ایک انصاف والے بندے سے فیصلہ کرواتے ہیں جو نہ تمہاری بات سنے گا نہ تمہاری، اس نے صرف حق بات کرنی ہے، تو اگلا بندہ کہ نہیں نہیں یہاں سے نکلو۔ تو یہی منافق کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے خلاف ہو جائے گا کیونکہ ہم جھوٹے ہیں۔ فَكَيْفَ، تو کیسی حالت ہوگی، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑے، بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، پھر اے حبیب قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی اور اتفاق کرانا تھا۔ یعنی کہ وہ کس طرح کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ لے کے آتے، اب اگر پہلے تو بات لے کے آنا نہیں چاہتے تھے، پھر اگر لے کے آ جانا پڑتا تو اس کے بعد کہتے تھے کہ ہمارا مقصد تو صرف بھلائی ہے، اتفاق کرنا ہے، ہمارا مقصد یہاں پہ فتنہ انگیزی نہیں ہے، فساد پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں پہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس ہی آنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو حکم ہے اس کے اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ آ رہی ہے جو آیت مبارکہ کے کنٹیکسٹ کے اندر ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان کے دلوں کی بات تو اللہ جانتا ہے، بس تم ان سے چشم پوشی کرتے رہو اور انہیں سمجھاتے رہو، ان کے بارے میں ان سے پر اثر کلام کرتے رہو۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تنہائی میں لے کے جانا پڑتا ہے اور ان کو کہنا پڑتا ہے پتر پتہ تیرا مجھے سارا ہی ہے، تیری ساری کرتوتوں کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ سب کے سامنے تیری بات نہ ظاہر ہو، پر اصل کلام کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو علیحدہ طور پہ کہہ کہ بھی یہ کہہ دو کہ پتہ سارا ہی ہے نبی علیہ السلام کو تمہارے مقدمے کے بارے میں، جو تم غلط یہاں پہ پیش کرنا چاہتے ہو اور اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہو تو پتہ سارا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اس چیز کا حساب رکھو، نبی علیہ السلام حق پر مبنی فیصلہ دیں گے، تو لہٰذا وہ اس چیز سے ڈرتے تھے، تو کہا قولا بلیغا، ان کو بہترین طریقے کے ساتھ پر اثر کلام کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے جو اس طرح کے منافقین ہوں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا، لیکن جو بھیجتا ہے اس کے اندر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ یعنی ہم تو جو نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے اوپر کرتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیچھے ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اطاعت کرتے ہیں کیونکہ رب کا حکم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں
حاضر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور رسول ان کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایک ایسی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اوپر اختلاف بڑا زیادہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت مبارکہ کو پیچھے کنٹیکسٹ کے ساتھ ملاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے مطابق ہے، بعض لوگ اس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور لیکن جو اہل سنت کا جو یعنی بریلوی حضرات کا یہ منصب چلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ بیان ہوا اس آیت مبارکہ کے تحت اب وہ حکم عموم ہے، وہ حکم چلتا رہے گا یعنی قیامت تک، کہ جب جب بندے کی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جا کے فریاد رسی کرے، نبی علیہ السلام سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے آؤٹ آف کنٹیکس یعنی کنٹیکس کے ساتھ اپنا کہتے ہیں کہ پیچھے سے بات چلے گی، تو اس کے ساتھ جو لوگ بات چیت کرتے ہیں یعنی کنٹیکس کو پورا ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اوپر یہ جتنی احادیث جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آئی ہے کہ نبی علیہ السلام یعنی ایک صحابی رسول ہے ان کی خواب کے اندر آیا، وہ بڑے زیادہ غمگین تھے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کی خواب میں آ کے کہا کہ تم جاؤ عمر کے پاس، ان کو جا کے کہو کہ سختی نہ کریں اور ان قریب بارش ہو جائے گی، قحط دور ہو جائے گا۔ یہ چند احادیث اسی آیت مبارکہ کے تحت پیش کی جاتی ہیں، اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات یعنی اس کے اوپر ایک اختلافی موضوع ہے، کوشش تو یہ کریں گے اس کے اوپر ایک علیحدہ موضوع بنا کے اور علیحدہ ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کروا دیں، لیکن چونکہ اب یہ اختلاف ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ لیکن ایک دو چیز جو نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر، ایک تو حکم عموم ہو گیا، اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد میں نبی علیہ السلام مدد نہیں کر سکتے، وہ لوگ ہو گئے، لیکن جو نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر ایک حکم ہے، وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ کی تعداد آتا ہے کہ حضرت زبیر اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ جو پانی تھا وہ پہاڑ کے اوپر کی جانب سے آتا تھا کھیتوں میں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے کھیت میں پانی آئے گا، میرے کھیت میں آئے گا، تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مقدمہ آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے جو مقدمہ دیا وہ حضرت زبیر کے حق میں دے دیا، اور ان کو کہا کہ تم نے جو یہاں پہ بات چیت کی ہے یعنی کہ تمہیں جو اوپر سے کھیت میں پانی آئے گا اس میں تم حقدار بن سکتے ہو، یعنی وہ آٹو پہ پانی آ رہے ہیں۔ تو حضرت زبیر کا جو ساتھ تھا وہ شخص، اس نے آگے سے یہ کہہ دیا، انصاری نے، وہ کہنے لگا کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نبی کے اپنے پھوپھی زاد کے حق میں، پھوپھی کا لڑکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر اس کے اوپر صحیح طریقے کے ساتھ گرفت فرمائی، جو آیات ابھی آ رہی ہیں، لیکن جو یہ والی آیت ہے اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی اور اس کے علاوہ جو اس آیت مبارکہ کے تحت جتنا بھی اختلاف ہے وہ ایک علیحدہ موضوع بنا کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہاں پہ جو دو ہی رائے ہیں، ایک تو عموم حکم ہے اور ایک کہتے ہیں کہ کنٹیکس کے ساتھ اگر بات چیت کی جائے تو اس کے ساتھ یہ حکم عموم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسی وقت ہے جب نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر وہ صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس کے اندر نبی علیہ السلام کا حضرت عمر ابن خطاب کا دورہ حکومت تھا، تو اس وقت نبی علیہ السلام سے انہوں نے بارش طلب نہیں کی، حضرت عمر ابن خطاب کہ ان کے جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے ان کو بلا کے یعنی میدان کے اندر پھر ان سے دعا کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے بارش عطا فرمائی، یعنی نبی علیہ السلام ادھر موجود تھے تو حضرت عمر سے زیادہ کون بہتر جاننے والا ہے۔ تو چند لوگ اس طرح کی اس کے اندر بہت سی کھیڈا کھیڈی کھیلتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا حل کر دیں گے علیحدہ طور پہ۔ فی الحال آپ آگے آیت مبارکہ کے اندر سنیں جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ وہ آگے سے انصاری صحابی کہنے لگا یہ پھوپھی ذات کا لڑکا ہے، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے کے اندر تمہیں حاکم نہ بنا لیں، اور پھر جو کچھ تم حکم فرما دو تو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ بنائیں، یعنی نبی علیہ السلام نے جو حکم بتا دیا ہے اب اسی کے اوپر ڈٹ جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور حکم تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، جو کرے گا وہ ایمان سے پھر خارج ہوگا۔ اور فرمایا اور اچھی طرح دل سے مان لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل سے اچھی طرح اقرار باللسانی وتصدیق بالقلب، ادھر سے بھی مان لیں، تو لہٰذا اس وقت ان کا ایمان کامل ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کا تفسیر قرطبی کے اندر تفسیر تبری کے اندر یہ آتا ہے ذکر اسی آیت کے تحت، وہ یہ ہے کہ ایک مخلص منافق تھا، اس نے کہا کہ یہودی تھا
تو اس نے کہا کہ ہم لوگ تو ہمارے اوپر جو احکامات نازل ہوئے تھے کہ اپنی جانوں تک کو قتل کر دو، تو ہم نے کر دیا اللہ کے حکم پر۔ تو آگے سے صحابی رسول کہنے لگے، ثابت بن قیس کہنے لگے اگر اللہ ہمیں بھی حکم دے نا کہ اپنی جانوں وغیرہ کا قتل کرنا ہے تو ہم کر لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں کرنا تو آسان ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا۔ یعنی یہ منہ سے کہنا تو آسان ہے، لیکن وہ سارے کے سارے معاملات کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا، اگر اللہ کا حکم آ جائے تو تھوڑے لوگ ہی اس پر آئیں گے، زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، یعنی اگر ایسا کر لیتے تو پھر ان کے لیے اجر تھا۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے، یعنی سیدھا راستہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ اب یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بہت زیادہ دل کو یعنی حوصلہ افزائی دینے والی ہے۔ فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے اس کو ملے گا کیا؟ یعنی بندہ جب محنت کرتا ہے، پورے 6 مہینے اس نے ایک ٹائم دیا ہے، گندم بیجی ہے، اس کو باقاعدہ ایک وقت دیا ہے، پانی دے رہا ہے، اس کا خیال کر رہا ہے کہ زیادہ بارش ہو گئی تو نقصان ہو گیا، پانی کس طرح نکالنا ہے، پانی داخل کس طرح کرنا ہے، کھاد وغیرہ ساری محنت اس نے کی ہے۔ اسی طرح جب ایک بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی پھر اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا انعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے گا، اور ملے گا کیا؟ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے فضل کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، ان کے ساتھ ان کو رکھے گا جو بندے رب رسول کی فرما برداری کریں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے اوپر اچھائی اور اچھے ساتھی ہونے کی وجہ سے کہا کہ ان کے صحبت کا اثر، یعنی کہ بندہ اب کل قیامت والے دن جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب رسول کی فرما برداری کر لے گا، قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر وہ انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ بیٹھا ہوگا، یہ شان و عظمت اس کو ملے گی۔ اور اسی کے ساتھ اسی کے کنٹیکسٹ کے اندر صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو وضو فرما رہے تھے، وضو کروا رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سل، اے ربیہ مانگ جو کچھ مانگنا ہے، یعنی نبی علیہ السلام دریائے رحمت جوش میں آیا تو کہا مانگ جو کچھ مانگنا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا جنت کے اندر پڑوس چاہتا ہوں۔ کتنے پیارے الفاظ، جب یہ الفاظ کہے نا کہ جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ اور کچھ مانگ لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو میری مراد تھی، میرا مقصود تھا، وہ میں مانگ چکا۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے پھر حدیث مبارکہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے، فرمایا پھر طویل ذکر اور سجود کے ساتھ میری مدد کر، یعنی کہ زیادہ سجدے، یعنی زیادہ نمازیں پڑھو گے، سجدے کرو گے تو اسی وجہ سے میرے ساتھ پڑوسی میں آؤ گے، یہ نہیں کہ اب یہیں پہ بیٹھے بیٹھے پھر موجے اڑا لی، یہ نہیں، بلکہ پھر بھی اس کے بعد بھی محنت کرنے پڑے گی۔ تو سجدے طویل کرو، پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو، تو کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اے ربیہ تمہیں میرا پڑوسی بنائے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پہ اس چیز کو بھی اپنی زندگی کے اندر ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ موجود ہوگا۔ تو آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے بندہ محبت کرتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اپنی محبت کا دار و مدار رب رسول کی ذات ہونی چاہیے، باقی دنیاوی طور پہ اس معاملے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حقیقی محبت ہے، ہاں مجازی بعض اوقات بندے کو ہوتی ہے، یعنی والدین کے ساتھ بندہ محبت نہیں کرتا، یہاں پہ آپ کو پتہ یہ تو ایشو نہیں اٹھا سکتا ہے کہ یار والدین کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے تو وہ کیا ہوگی، اپنا بندہ بیوی کے ساتھ محبت بھرے الفاظ بول لیتا تو یہ کیا ہو گیا، یا بندہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر لیتا ہے تو یہ کیا ہو گیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حقیقی محبت ہے، یعنی آپ اس طرح اس کو سمجھیں کہ ایک طرف رب رسول کی ساتھ ہے، ایک طرف آپ کے بیوی بچے ماں باپ ہیں، تو آپ کس کو چنیں گے، یہ والی حقیقی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جتنے مرضی بڑا کوئی شخص ہو، حتیٰ کہ ماں باپ بھی، حتیٰ کہ اپنی جسم کے اندر جو جان موجود ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کسی مقابلے میں کسی حد تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام کی شان و عظمت کے مطابق۔ تو یہاں پہ
شروع سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں صدیقین کی سیڑھی کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، انبیاء تو سارے ہیں 1,24,000 کم و بیش، لیکن انبیاء کے سردار حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور صدیقین کے اندر جو پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو اس کے اندر شہداء ہیں، حضرت عمر ابن خطاب بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں، تو لہٰذا یہ والی ہے، اور صالحین نیک صالح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، تو اسی لائن کے اوپر آپ اپنی زندگی کے اندر وقت گزاریں۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی جس کو یہ مل جائے گا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، پھر اس کو اللہ کا فضل ملے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر اللہ کے فضل کو، اللہ کے حکمت پر انداز کو سمجھا جائے، رب رسول کی اطاعت کی جائے، تو بندے کو آٹومیٹک اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔